والتين والزيتون سرکار دے در ولے رہندی اے نظر میری آیت ہیں کون کون سی؟ نمبر 1 طہارت جی، ایک شخص کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں قبلہ شریف کی شناخت کا کوئی ذریعہ نہیں، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے کہ جس سے پوچھ کر قبلہ شریف کی شناخت کی جا سکے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تحری نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین کرام، آج کی اس محفل پاک کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوگا۔ میں تلاوت قرآن کریم کے لیے جناب منیر الاسلام مکی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن کریم سے آج کی اس محفل پاکیزہ کا آغاز فرمائیں۔ جناب منیر الاسلام مکی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں جناب منیر الاسلام مکی صاحب تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ الحمدللہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان آج مہمان مدینہ محترم المقام عزت مآب جناب صوفی محمد ذیشان چراہی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مدحت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ جناب محترم محمد ذیشان چراہی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرکار دے در ولے رہندی اے نظر میری سرکار دے در ولے رہندی اے نظر میری اس در دی گدائی تے ہوندی اے گزر میری اس در دی گدائی تے ہوندی اے گزر میری آ جاوے مدینے تو کوئی چٹھی
مدینے تو کوئی چٹھی میرے نادی رات تک قاصد دا تک گئی ہے نظر میری رات تک قاصد دا تک گئی ہے نظر میری سرکار دے در ولے رہندی ہے نظر میری اے ہو آرزو اے سینے وچ مارا شہر مدینے وچ ہو آرزو اے سینے وچ مارا شہر مدینے وچ ہوا دفن مدینے وچ روے ٹھنڈی قبر میری ہوا دفن مدینے وچ روے ٹھنڈی قبر میری سرکار دے در ولے رہندی ہے نظر میری سلطان مدینے دیا میں منگتا تیرے دردا سبحان اللہ سلطان مدینے دیا میں منگتا تیرے دردا تم تیری سخاوت دی خالی چولی ہے بر میری تم تیری سخاوت دی خالی جولی ہے بر میری سرکار دے در ولے رہندی ہے نظر میری کرو پل پل ذکر ذرا کرو پل پل ذکر ذرا نوری مکھڑے دا مکے رات فراقاں دی ہو جائے سر میری مکے رات فراقاں دی ہو جائے سر میری سرکار دے در ولے رہندی ہے نظر میری سرکار دے در ولے رہندی ہے نظر میری ماشاءاللہ سبحان اللہ. جناب مہمان مدینہ صوفی محمد ذی شان چراہی صاحب الحمدللہ نہایت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی انہوں نے سعادت حاصل کی. اللہ کریم ان کی حاضری مدینہ منورہ کے صدقے ہم سب کو بھی زندگی میں بار بار اللہ کریم حرمین شریفین طیبین طاہرین کی بادب حاضریوں کی اللہ کریم ہمیں بھی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. اب ہمارے ساتھ ایک ننھے منع ثنا خان جناب محترم محمد سدیس صاحب تشریف فرما ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ انعام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جناب محمد سدیس صاحب. او میرا نبی
नबी है, वो मेरा 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 नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, जिसके लिए महफिल को नैन सजी है, फिर दोस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो 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 मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। नंबर 1, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, ज़कात अदा करना। नंबर 4, हज करना। और नंबर 5, माह रमजान के रोजे रखना। यानी ये इस्लाम के 5 पिलर्स हैं कि जिन पे इस्लाम की इमारत की जो है इमारत खड़ी है। ये बुनियादी चीजें हैं इस्लाम की 5। मोअज़्ज़िज़ व मोहतरम नाज़रीन किराम, इनमें से नमाज, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 2-3 प्रोग्राम हो गए हैं कि जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज के हवाले से कुछ न कुछ मारूज़ात, मसाइल, कुछ फ़ज़ाइल अर्ज करते हैं। आज भी इंशाअल्लाह उसी सिलसिले को लेके आगे चलते हैं। नमाज की शराइत के हवाले से तवज्जो से समाअत फरमाएं और इस प्रोग्राम को आगे भी शेयर करें ताकि जितने लोगों तक ये पैगाम पहुंचे, लोग सुने। क्योंकि लोगों को कई साल, 50 साल हो गए हैं तकरीबन नमाज पढ़ते हुए, लेकिन नमाज की शराइत का उनको नहीं पता कि नमाज की शराइत कितनी है, नमाज के फराइज कितने हैं, इसमें सुन्नत क्या क्या चीजें हैं, इनमें क्या क्या चीजें वाजिबात में से हैं, मकरूहात कौन से हैं, सजदा साहब किन चीजों पे अदा होता है। तो ऐसी जो है महाफिल की, प्रोग्राम्स की बहुत अशद जरूरत है। लिहाजा मोअज़्ज़िज़ मोहतरम सामीन और नाज़रीन और नाज़िरात, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि सारी दुनिया तक ये पैगाम पहुंच सके। अगर आपके ज़हन में कोई भी नमाज के बारे में सवाल हो तो आप वो भी कमेंट्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। नमाज की 6 शराइत हैं। नंबर 1, तहारत। नंबर 2, सित्रे औरत। नंबर 3, इस्तिकबाले किबला। नंबर 4, वक्त। नंबर 5, नियत। और नंबर 6, तकबीरे तहरीमा। ये नमाज की 6 शराइत हैं। इनकी थोड़ी थोड़ी वजाहत में आपके गोश गुजार करता हूं, तवज्जो से समाअत फरमाएं। नमाज की पहली शर्त है तहारत, यानी नमाजी का बदन, उसका लिबास और जिस जगह वो नमाज पढ़ रहा हो उसका पाक होना यह जरूरी है। नमाज की दूसरी शर्त है सित्रे औरत। इसका क्या मतलब है? यानी बदन का वो हिस्सा जिसका छुपाना फर्ज है वो छुपा हुआ हो। मर्द का नाफ से लेकर घुटनों समेत और औरत का हाथ, पांव और चेहरे के अलावा सारा बदन है। नंबर 3, इस्तिकबाले किबला,
ستر عورت کی تھوڑی سی وضاحت مزید سماعت کر لیں. اگر ایسا باریک کپڑا کسی نے پہنا کہ جس سے بدن کا وہ حصہ کہ جس کا چھپانا فرض ہے وہ نظر آئے تو ایسے لباس میں نماز نہیں ہوگی. بعض عورتیں ململ وغیرہ کی باریک چادر اوڑھ کر سر پر نماز پڑھتی ہیں جن سے ان کی بالوں کی سیاہی چمکتی ہے، یا ایسا لباس پہنتی ہیں کہ جن سے اعضاء کا رنگ نظر آتا ہے. ایسے لباس میں بھی نماز نہیں ہوتی. نمبر 3، استقبال قبلہ. یہ نماز کی تیسری شرط ہے، یعنی نمازی کا منہ اور سینہ دونوں قبلہ شریف کی طرف ہو. اگر کسی نمازی نے بلا عذر یعنی جان بوجھ کر اپنا سینہ قبلہ کی طرف سے پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی واپس لے آیا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر بلا قصد پھر گیا، ارادہ نہیں تھا، بلا قصد پھر گیا اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کے وقفہ سے پہلے واپس ہو گیا، اب نماز فاسد نہیں ہوگی. اور اگر صرف منہ قبلہ شریف کی طرف سے پھرا تو واجب ہے کہ فوراً قبلہ شریف کی طرف کر لے، نماز ہو جائے گی. لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے. اسی طرح اگر ایک شخص کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں قبلہ شریف کی شناخت کا کوئی ذریعہ نہیں، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے کہ جس سے پوچھ کر قبلہ شریف کی شناخت کی جا سکے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تحری کرے. تحری کا مطلب ہے یعنی وہ سوچ بچار کرے، سوچے سمجھے، خیال کرے، سوچے، غور و فکر کرے کہ قبلہ شریف کدھر ہوگا. جدھر اس کا دل جمے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. ایک شخص نے تحری کر کے نماز پڑھی، لیکن جب تحری کر کے اس نے نماز پڑھی بعد میں اسے پتہ چلے جب تو قبلہ شریف ہے ہی نہیں تھا، اب کیا حکم ہوگا؟ اب جو اس نے نماز پڑھی اس کی وہ نماز ہو جائے گی، اس کو لوٹانے کی کوئی حاجت نہیں. ایک شخص تحری کر کے نماز پڑھ رہا تھا، دوسرا شخص آیا، اس نے اس کو دیکھا دیکھی کہ وہ شخص نماز پڑھے فلاں طرف منہ کر کے، اس نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی. اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کی نماز نہیں ہوگی. جو اس نے اس کو دیکھ کے پڑھی ہے نا نماز، یہ اکثر معاملات ہوتے ہیں ریگستانوں میں، بندہ سفر پہ ہو جہاں کوئی بندہ قبلہ شریف کے بتانے والا بھی مسلمان کوئی نہ ملے، تب جا کے یہ مسائل کا جو ہے جناب گرامی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ کیا کرے بندہ. نہ کوئی ذریعہ ہے اس کے پاس قبلہ شریف کی شناخت کا، نہ کوئی مسلمانوں سے مل رہا ہے. وہ تحری کرے، سوچ بچار کرے، غور و فکر کرے، جدھر اس کا دل جمے کہ قبلہ شریف ادھر ہوگا ادھر کر کے وہ نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز ہو جائے گی. ایک شخص تحری کر کے نماز پڑھ رہا تھا، دوسرا آیا، اس نے اس کو دیکھا دیکھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، اس کی نماز نہیں ہوگی. اس کے لیے حکم یہ کہ وہ خود بھی تحری کرے، پہلے سوچ بچار کرتا، پھر جدھر اس کا دل جمتا ادھر منہ کر کے اسے نماز پڑھنی چاہیے تھی. یہ 3 شرائط کی وضاحت ہو گئی. نماز کی چوتھی شرط ہے وقت. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا. اور 3 اوقات مکروہ ہیں 24 گھنٹے کے اندر. کتنے اوقات مکروہ ہیں؟ 3. یعنی ایسے اوقات کے جن میں ہر قسم کی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں، نہ کوئی فرض، نہ کوئی واجب، نہ کوئی سنت، نہ کوئی نفل، نہ کوئی قضا. کسی قسم کی نماز ان 3 اوقات مکروہ میں نہیں پڑھی جا سکے گی. وہ 3 اوقات مکروہ کیا ہیں؟ سماعت کریں. نمبر 1، طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک کا جو وقت ہے، یہ 20 منٹ کا جو وقت ہے یہ وقت مکروہ ہے، اس میں کوئی نماز نہیں ہم پڑھ سکتے، جائز نہیں. نمبر 2، غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے تک کا وقت، یہ مکروہ وقت ہے. لیکن اگر اس دن کی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو ان 20 منٹ کے اندر بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اتنی تاخیر کرنا یہ حرام ہے. ہو جائے گی نماز، ادا ہی ہوگی، قضا میں نہیں جائے گی وہ، لیکن اتنی تاخیر کرنا یہ حرام ہے. اور تیسرا وقت ہے مکروہ نصف النہار، یعنی ضحوہ کبریٰ سے لے کے زوال آفتاب تک، جسے ہم لوگ زوال کا وقت کہتے ہیں. اس میں بھی کوئی نماز نہیں پڑھنا جائز، نہیں پڑھی جا سکتی. اب زوال کا وقت ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ یہ 2 وقت تو پتہ چل گئے،
کہ سورج نکلا تو 20 منٹ بعد تک یہ وقت مکروہ ہے، سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے تک کا وقت یہ مکروہ ہے. اب زوال کا وقت ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی 12 بجے زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے گھر میں یا اپنے موبائل میں کیلنڈر رکھنا پڑے گا نماز کے اوقات کا، اس کے اوپر ساری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے. زوال کا وقت بھی کم ہوتا اور بڑھتا رہتا ہے، وہ بھی مختلف اوقات اس کے بھی ہوتے ہیں، ایک وقت نہیں اس کا بھی رہتا. اس لیے زوال کا وقت معلوم کرنے کے لیے ہمیں اپنے گھروں میں اپنے موبائل میں نماز کے اوقات کا کیلنڈر رکھنا پڑے گا جس میں یہ ساری وضاحت ہوگی. یہ 3 اوقات مکروہ ہیں جن میں کسی قسم کی نماز پڑھنا بھی جائز نہیں. اس کے بعد 5ویں شرط ہے نماز کی نیت. نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، لیکن زبان سے کہہ لینا یہ مستحب ہے. اور نیت کا جو ہے وہ زبان سے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، غور سے سنیں کہ نیت کا زبان سے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں. اس کی کیا مثال ہے؟ مثال کے طور پہ اگر دل میں زور کی نماز کی نیت یا ارادہ ہے، زبان سے لفظ اثر نکل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ظہر کی نماز ہی آپ کی ہوگی، کیونکہ اس میں دل کے ارادے کو دیکھا جاتا ہے. نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لینا یہ مستحب ہے. دل میں ارادہ تھا ظہر کی نماز کا، ادا نیت کے زبان سے کہتے وقت لفظ اثر نکل گیا تو آپ کی ظہر کی نماز ہی ہوگی. اور نیت کا ادنا درجہ یہ ہے، اگر کوئی آپ سے کہے نا بھی کون سی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، آپ فوراً بتا دیں. اگر حالت یہ کہ سوچ میں پڑ گئے پتہ نہیں میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس طرح بھی نماز نہیں ہوگی. اور 6ٹھی شرط ہے نماز کی تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا. 6ٹھی شرط ہے تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا. یہ نماز کی 6 شرائط ہیں اور ان کی تھوڑی میں نے وضاحت بھی عرض کی ہے. اب چند بچوں سے ہم نماز کی شرائط سنتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے بھی ان کو نماز کی شرائط انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یاد ہوں گی. سب سے پہلے شہریار صاحب نماز کی شرائط سنائیں گے. نماز کی 6 شرائط ہیں. پہلی طہارت، دوسری ستر عورت، تیسری استقبال قبلہ، چوتھی وقت، 5ویں نیت اور 6ٹھی تکبیر تحریمہ. کہیں سارے سبحان اللہ. بلند آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ. اب اپنا عمر صاحب سنائیں گے. جی نماز کی 6 شرائط ہیں. نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت اور نمبر 6 تکبیر تحریمہ. سبحان اللہ. اب محمد ہاشم جان سرہندی صاحب کھڑے ہو کے نماز کی 6 شرائط سنائیں گے. نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ 6. کون سی؟ نمبر 1 طہارت، ستر عورت، جی استقبال قبلہ، جی وقت، نیت، جی تکبیر تحریمہ. کہیں سارے سبحان اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. دیکھیں آپ نے ان محافل کی یہ برکت ہے، اس لیے میرا آپ سب کو پیغام ہے، آپ سب سے میری گزارش ہے، یہ الحمدللہ نشست جو ہے وہ سب کے لیے عام ہے، کوئی پابندی نہیں، جو مرضی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اسی طرح اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں تاکہ ان کو بھی اور آپ کو بھی نماز کی ان بنیادی باتوں کا علم ہونا چاہیے. ہم سب کو یہ سیکھنا ان چیزوں کا بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات مالک کائنات ہم سب کو نماز پنجگانہ با جماعت مسجد میں جا کے پہلی صف میں کھڑے ہو کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو بنیادی مسائل ہیں نماز کے، اللہ کریم ہم سب کو ان کو سیکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.